السلام علیکم۔ روحانی زکوٰۃ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علوی اور سفلی علوم کو جانیے اور استفادہ کیجیے۔ حصہ دوم یعنی پارٹ 2۔ بات شروع کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ علوی علم اور سفلی علم تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں جو نہایت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ تو بات کرتے ہیں علوی عمل اور سفلی عمل کی۔ علوی عمل اس کی شروعات فرشتوں سے ہوتی ہے، اور علوی عمل زیادہ تر اولیاء اللہ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ علوی عامل ہیں۔ ان کی شروعات ہی عمل کی فرشتوں سے ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ علوی عامل ہیں، ان کے عمل کی شروعات فرشتوں سے ہی ہوتی ہے، یہ جنوں کے عامل نہیں ہیں۔ اور جو سفلی عمل ہوتا ہے وہ زمینی طاقت کا ہوتا ہے، جو چیزیں زمینی طاقت ہے۔ اب سفلی کے اندر بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ سفلی میں ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ سفلی میں شیطانی عمل ہوتا ہے، اور ایک سفلی میں قرآنی علم ہوتا ہے، نورانی علم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو موکل ہوتا ہے وہ سفلی ہوتا ہے، وہ زمینی طاقت کا ہوتا ہے، اس کو آسمانوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حمزات یا جن کا عمل کر رہے ہیں تو وہ سفلی ہے، لیکن عمل اچھا ہے، نیک ہے، قرآن سے ہے، لیکن وہ موکل سفلی ہے، وہ علوی نہیں ہے، وہ اس کی دسترس نہیں ہے وہاں تک کی، وہ زمین تک کی دسترس ہے، وہ آپ سے وہاں تک کی بات کرے گا۔ ایسے شیطانی علوم ہے جسے جادو وغیرہ کہتے ہیں لوگ، وہ بھی سفلی کہلاتے ہیں۔ علوی عامل سے دنیا میں کوئی بھی ٹکر نہیں لیتا، اس کے طرفین میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ جس کی فرشتوں سے سلام دعا ہو یا فرشتوں کا عامل ہو، کہ اب فرشتوں کا عامل کیا ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن سے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ فرشتوں کا عامل وہ ہوتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے زیر فرمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ یہ زمین کا یہ حصہ دھس جائے اندر تو دھس جائے گا، وہ جس چیز کا ارادہ کرے، یہ مردہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے تو وہ مردہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا، یہ مر جائے تو وہ مر جائے گا۔ یہ فرشتوں کے عامل کی بنیاد ہے، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں فرشتوں کے عامل کے۔ باقی سفلی عامل جو ہوتے ہیں، زمینی عمل جو کرتے ہیں، زمینی طاقت کے عمل، وہ جنوں کے عامل ہوتے ہیں، حمزات کے عامل ہوتے ہیں۔ باقی شیطانی کے جو ہے عمل کرتے ہیں، شیطانی چیزوں کے عمل کرتے ہیں، تو وہ شیطانی عمل میں آ جاتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی سفلی ہیں۔ لیکن جو لوگ روحانیت میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، جنتریاں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کا زیادہ معلومات ہوتی ہے ان چیزوں کی، وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور کس موضوع پہ کہہ رہا ہوں، اور ان کو کس بات تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی تعویذ بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اب آپ نے کوئی تعویذ بنایا، موکل آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ کام کیوں کرے گا؟ آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، موکل آپ کا کام کیوں کرے گا؟ وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ مسخر کرنا الگ بات ہے۔ اگر آپ کسی موکل سے، اصل میں اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ میرا یہ کام کر دیں، مہربانی کر کے، یہ میری درخواست ہے، آپ یہ کام، وہ ہوتی ہے ایک عرضی موکل کے آگے۔ اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ موافقت ہوتی ہے، یعنی دوستی ہوتی ہے۔ دوستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو میرا یہ کام کر دو تو وہ آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ جو زکوٰۃ کہلاتی ہے، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جس پہ میں نے چینل بنایا روحانی زکوٰۃ، اگر آپ کسی بھی اسم اعظم کی یا اسم کی زکوٰۃ دے لیں تو جتنے بھی ملائک ہیں، فرشتے ہیں، وہ اس اسم کے وہ آپ کی حمایت میں ہو جائیں گے، وہ آپ کی موافقت میں ہو جائیں گے، آپ کی ان سے سلام دعا ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی کام کے لیے
اس کا ورد کریں گے یا اس کو سیٹنگ سے پڑھیں گے تو وہ کام فوراً کر دیں گے، وہ دوستی کے عنصر میں آ جائیں گے۔ اور رہی بات ایک تیسرا درجہ جسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موکل کو قابو کرنے کا درجہ، کہ آپ موکل کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈینجر کام ہے، وہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ باگ چینلوں پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی پرہیز نہیں ہے، یہ اتنے دن کا عمل ہے۔ یہ سب کیا اندھا کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو قرآن مجید فقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ آنکھ والا ہی اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے، اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جس کو خود نہیں معلوم راستہ یا اس کا طریقہ کار، وہ آپ کو کیا راستہ بتائے گا، وہ آپ کو کیا طریقہ کار بتائے گا؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، آپ اپنے حق ایمان سے اللہ کو گواہ کر کے سوچیں، کیا ایک اندھا اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ جس کو خود کچھ نہیں آتا ہو وہ کسی کو کیا منزل دکھائے گا، کیا یقین کی منزل پہ پہنچائے گا؟ چاہے کوئی بھی ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی آ گیا۔ تو بات یہ، آپ کسی کے چینل دیکھتے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں یا کسی کا کچھ بھی دیکھتے ہیں، آپ پہلے اس کو جانچیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں، یہ جو بول رہا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، کیا اس کے اندر واقعی سچائی ہے؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ اس کو سنیں، اس سے کلام کریں، اس کو جانیں، تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے۔ ورنہ تو لوگ تو بھائی اندھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بس ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ہر چیز کر دیتے ہیں، پھر حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، اور آخر میں انجام یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ سے اگر بات کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی۔ بات کو مختصر کر کے، جو حکمت کی، سچی اور معرفت کی باتیں تھیں، اللہ کو گواہ کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کوئی بھی عمل آسان نہیں ہوتا، جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی محنت سے ملتا ہے۔ آپ بزرگان دین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کتنی محنت اور مشقت کی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کتنی محنت مشقت کی ہے۔ یہاں کوئی چینل پہ آ کے کہتا ہے 2.5 گھنٹے میں کام، 1 گھنٹے میں کام، تو بھائی روٹی کھاتے ہو، عقل رکھتے ہو، کم سے کم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو یار، فیصلہ کرو، اللہ کو مانو۔ کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، صحتیاب رکھے، دعاؤں کا طلبگار، اللہ نگہبان۔